الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بجی خاندان فاطمہ عرض کیا تھا کہ آج کا دن سوالات کے لیے اور جو دوست بر وقت حاضر ہوتے رہے ان کے لیے انعامات کا دن بھی، اور 15 رمضان المبارک میلاد حضرت امام حسن مجتبیٰ، تو کچھ وقت حضرت کی سیرت کو بیان کریں گے. اپنے سوالات کا دائرہ بڑھانے کے لیے تاکہ جو حتمی اور آخری امتحان ہے وہ آپ کی مرضی ہے. 20 اپریل یا 21 اپریل ہفتے کا دن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، عید کے بعد. اتوار کا دن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ مجھے بتائیں گے اسی اعتبار سے پھر ہم اتوار کا ٹھیک. جی میں چونکہ عید کے فوراً بعد زیارات کے لیے چلا جاؤں گا تو پھر زیارات سے براہ راست سیدھا آپ کی طرف آ جاؤں گا امتحان میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر. پھر اتوار کا دن، اس میں وقت کیا دن کا ہو، عصر کا ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو. ایک وقت ظہر سے پہلے، ایک مغرب سے پہلے کا وقت ہے. جو ظہر والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. جو آپ خود گن لیں اپنے ساتھیوں. آپ کا بیٹا آپ کے خلاف اٹھتے. جو چاہتے ہیں نماز مغرب سے پہلے ہو، جیسے یہ ٹائم ہے. دو حال اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بیماری کر رہے ہیں. تقریباً 28-29 سال. فارم 45 کے مطابق کتنے بنے؟ ٹھیک. مطلب پھر ظہر سے پہلے والوں افراد کا تو حق کے کم سے کم ہمارے ہاں جو ہے وہ رائے کا اور ووٹ کا احترام ہونا چاہیے. پھر ظہر سے پہلے اتوار کو، عید کے بعد جو ایک اتوار ہے اسے چھوڑ کر دوسرا اتوار بن رہا ہے میرے خیال میں 20 کو یا 21 اپریل کو. 21 اپریل بروز اتوار ظہر سے پہلے یہ امتحان اور میری کوشش ہوگی کہ میں خود اس میں حاضر ہو جاؤں.
تو اس میں اس سے پہلے چند ایک سوالات وہ آج کر لیتے ہیں تاکہ مفاہیم کچھ زیادہ بیان ہوئے جن کے سوالات بننا مشکل ہے. کچھ سوالات کا سلسلہ بڑھ بھی جائے اور کچھ آج کی حد تک انعامات، چونکہ مبارک دن ہے تو مصطفیٰ بھائی کی اور باقر بھائی کی خواہش ہے کہ آج بھی کچھ انعامات ہو جائیں. سو اگر آپ چاہیں تو کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں یا پھر امام کی سیرت بیان کر دیں، دونوں کام ہو جائیں. تھوڑے سے سوالات پوچھ لیتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں، اس کی روح میں ایک چیز ثابت اور پائیدار ہو جاتی ہے. یعنی تلاوت قرآن کا جو سب سے بڑا فائدہ امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور تسلسل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے وجدان میں، اس کے وجود میں ایک چیز کو ثابت اور پائیدار قرار دیتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ جو جواب دے گا اس کو مفاتیح الجنان تحفے میں دی جائے گی. جو لفظ روایت کا وہی بیان کریں. جو روایت کا لفظ ہے وہی بتانا پڑے گا. چیزیں تو حقیقت تو تقریباً ایک ہے لیکن لفظ روایت الگ ہے. یہ تازگی کس نے بتایا؟ جی ایمان، تازگی خود اس میں آ گئی. ایمان انسان میں پائیدار ہو جاتا ہے، ثابت رہتا ہے. انسان ایمان پر باقی رہتا ہے اگر اس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہے. وہ ارتضا وہ لے آئے نا مفاتیح، آگے کو دے دیجیے. دوسرا سوال، یہ جو آئے تطہیر ہے یہ کس سورے میں ہے؟ کس سورے کی کون سی آیت ہے؟ آیت کا عدد بھی بتانا. نہیں، آپ نے بتایا. جی کون سا سورہ ہے جی؟ کون سا سورہ؟ نہ اس کا یہ بٹ گیا ہے، جواب ضائع ہو گیا. ہاں پھر جواب نہیں آئے گا. یہ مفاتیح الجنان کو پیش کر دیجیے. اتفاق سے جو سورہ ہے اس کا عدد بھی 33 ہے اور آیت کا عدد بھی 33 ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی 33 نمبر آیت، یہ آیت تطہیر ہے. وضو کے وقت قرآن مجید کا کون سا سورہ تلاوت کرنا مستحب ہے؟ وہ بزرگوار کو دے دیجیے. وہ جو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہاتھ کھڑا کریں، صرف بولیں نہیں تاکہ سوال ضائع. یہ ممتحن کی طرف سے تاکید ہے کہ ہاتھ کھڑا کریں، وہ جواب نہ دیں، پھر کہا جائے تو آپ پھر بتا دیں. وہ ان کی بات ٹھیک ہے. ویسے بھی الیکشن کمیشن کی بات اہمیت رکھتی ہے یار. جی کون سا سورہ ہے کہ وقت وضو ٹھیک آپ نے بتا دیا. سورہ مبارک قدر ہے، انا انزلنا. وضو کرتے ہوئے اس سورہ کی تلاوت کرنا مستحب ہے. کون سا سورہ ہے؟ اب اگر ویسے کوئی ہوائی فائر کرے گا، بے شک صحیح جا کے نشانے پہ لگے تو اس کا جواب ٹھیک نہیں مانا جائے گا. ہاتھ کھڑا کریں تو پھر اس میں سے کون سا سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ استعمال ہو؟ جی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی ان کو بزرگوار کو دکھیا. جی صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی
قرآن مجید کی کون سی صورتوں کو میادین، میدان کی جمع ہے، میادین کہا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفاتیح الجنان ہدیہ کی جائے گی۔ میادین، قرآن کے میدان کون کون سے؟ وہ صورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، یہ میادین کہلاتی ہیں۔ وہ ہو گیا جواب۔ وہ کون سی صورتیں کہ جن میں سب سے زیادہ اسماء حسنہ پروردگار استعمال ہوئے، ان دو صورتوں کے نام بتا دیجیے۔ نہیں نہیں، سب سے زیادہ اسماء الہی جن دو صورتوں میں آئے، جی نہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ جو سوال ابھی پوچھے جا رہے ہیں یہ امتحان میں بھی آئیں گے، ایسا نہیں کہ اس طرح ابھی پوچھے گے، نہیں، ابھی اس لیے پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک ساتھ دو کام ہو جائیں، کہ آج کا جو بڑا دن ہے اس میں کچھ دوستوں کو انعامات بھی پہنچیں اور ساتھ میں ہمارے سوالات کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جائے۔ جو وصیت سے متعلق قرآن کی مشہور آیت ہے، یہ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ اگر کوئی بتائے تو مفاتیح الجنان اس کو۔ نہیں، آیت آپ نے ٹھیک بتائی لیکن عدد نہیں بتایا۔ سورہ کا نام ٹھیک ہے لیکن عدد ٹھیک نہیں۔ نہیں آپ نے نہیں 180، اس لیے یہ زیارت عاشورہ میں زیارات سے لایا تھا، یہ آپ کے لیے، چونکہ آدھا جواب درست ہے۔ جی، جنگ حنین کا ذکر نام کے ساتھ قرآن کی کون سی سورہ میں آیا؟ نہیں، سورہ مبارکہ توبہ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، سورہ توبہ۔ کون سے سورہ کو، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کون سے سورہ کو قرآن مجید کا فسطاط، فے سین الف توئے، فسطاط، فے سین توئے الف توئے، اس کا مطلب ہے خیمہ۔ جیسے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، بے شک عہد غیبت میں اس کی وفات ہو جائے، لیکن معرفت رکھ کے مرا تو یہ ایسا ہے کہ گویا امام کے فسطاط میں، روایت میں فسطاط کا لفظ، امام کے خیمے میں امام کے زانوں پر سر رکھ کے اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، شہید ہوا۔ کون سی سورہ کو قرآن کا فسطاط، یعنی پورے قرآن کا خیمہ، کون سا سورہ ہے؟ جسے پتہ ہو ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بچہ، ان بچے، آپ کا جواب درست ہے۔ جی جی، سورہ بقرہ، اسے قرآن کا فسطاط اور خیمہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی کون سی دو صورتیں ہیں کہ جو شب قدر میں جن کا پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور امام نے، معصوم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے اور جنتی ہونے کا وعدہ کیا؟ نہیں نہیں، میں آپ کو روایت کا متن بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نا وہ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے، بتا رہے ہیں تو اس لیے جواب ضائع ہو گیا۔ اچھا تو آپ بتا دیے کریں نا۔ یہ سورہ عنکبوت ہے اور سورہ روم ہے۔
اس سے متعلق 23 میں آپ کو امام کی حدیث بھی سنا دوں. امام صادق فرماتے ہیں ہر کس سورہ عنکبوت و روم را در شب 23 ماہ مبارک رمضان تلاوت کنند بے خدا سوگند. چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اگر کوئی 23 رمضان المبارک کی شب جو ہمارے یہاں آخری شب قدر ہے اس میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے اہل جنت میں سے قرار دے گا. تفسیر نور الثقلین کی 4 جلد میں اس روایت کو بیان کیا گیا. قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے؟ اب ہاتھ کھڑا کیجیے گا تاکہ جواب ضائع نہ جائے. قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ جسے اگر آپ رات سوتے وقت تلاوت کریں، جس وقت کی نیت کر کے آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے اسی وقت آپ کو بیداری ملے گی اور اس وقت آپ جاگیں گے؟ نہیں، آیت بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت پڑھ کر اگر آپ سوئیں گے جس وقت جاگنے کا ارادہ کریں گے اسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی. جی یہ مصبحات کون سے سوروں کو کہا جاتا ہے جن کا آغاز تسبیح خدا سے ہوتا ہے؟ آپ قریب ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، بزرگ واگ بھی. جی مصبحات کون کون سے سورے ہیں؟ سورہ جمعہ، سورہ اسراء، تغابن نہیں ہے، سورہ حشر. آدھا آپ نے ٹھیک بتایا، تقریباً عدد بتا دیں. 7 صورتیں ہیں. یہ انعام ان کو پیش کر دیجیے. جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سورہ جو مدینہ میں اترا، اپنا جواب ضائع نہ کیجیے گا، ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا. آپ بتائیں. نہیں، اگر آپ 114 افراد ہو چکے ہیں تو پھر ایک کونے سے بتاتے جائیں تو کوئی نہ کوئی سورہ ہو جائے گا. جی نہیں، سورہ الحمد نہیں، نہیں نہیں، جواب نہیں ہے. سورہ بقرہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. کون سے سورے کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ فاطر ہے. فاطر. جی 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک سورہ سے متعلق فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. میں روایت پڑھ دیتا ہوں. امام باقر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ ندا دے گا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کرو، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کی جائے. نہیں دیکھیے، پھر آپ ہاتھ نہیں کھڑا کریں. نہیں نہیں نہیں، سورہ مبارکہ قدر. جی پیغمبر گرامی اسلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہو؟ اس میں مبارک ختمی مرتبت. جی بالکل ٹھیک ہے جی. 45 5 مرتبہ. 4 دفعہ محمد، 1 دفعہ احمد. آپ نے درست بتایا. یہ زیارت عاشور. جی سوال کافی ہو گئی ہے، 2-4 اور پوچھ لیں. 4 اور پوچھ لیتے ہیں.
دیکھیں اتنی مفاتی ہیں، اور یہ اگر واپس چلی جائیں تو یہ آپ کی شکست کے مترادف ہے. ہاں وہ بھی ابھی عرض کریں گے انشاءاللہ. کون سی آیات کو آیات اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، اس نام سے شہرت رکھتی ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. سورہ حشر کی 2 آیتیں 21 اور 22. یہ آپ کو انعام ملا ہے پہلے؟ جی جی آپ پلیز. جی جب جناب موسیٰ فرعون کی طرف جا رہے تھے تو فرعون کی طرف جاتے ہوئے وہ کون سی اہم ترین چیز تھی جو خدا سے طلب کی کہ مجھے تو فرعون کے مقابلے میں یہ چیز عطا فرما؟ تورات ہے، عصا ہے، ید بیضا ہے، کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں جی شرح صدر. ان کا جواب درست ہے. ارتضیٰ آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو کیا فائدہ؟ شرح صدر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہترین جواب ہے. یہ حجاب کا حکم کون سے سورہ کی کس آیت میں آیا ہے؟ سورہ نساء کی کیا آیت ہے؟ اس جواب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آسان سوال پوچھتے ہیں جو میں بار بار بتاتا رہا ہوں، لیکن اس کے جواب میں یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کا سکہ ہے کہ کتنے انبیاء کا ذکر نام آیا قرآن میں؟ 25. جواب درست ہے 25. جی 26 ہے. 26 ہیں. معروف یہ ہے کہ 25 ہیں. اب آپ گن لیجئے تو اس کا فیصلہ پھر کل کر لیں گے. ایک جگہ 25 جانا وہاں عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، عزیر کو شامل کیا ہے 26. آپ کا جواب درست ہے. آپ کو دونوں انعام مل چکے ہیں تو اب یہ سکہ پھر آپ کے لیے تیسرا انعام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب. تو جواب طے پایا 26. کون سی دھات ہے یہ زیارت عاشوراء جو خود کربلا سے آئی ہے؟ کون سی دھات ہے کہ جس کے نام پر قرآن مجید کا ایک سورہ ہے؟ آپ یہ اس کو ڈراپ کر دیں. یہ ڈراپ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. سورہ حدید چونکہ وہ بتا چکے ہیں. طے یہ ہوا تھا کہ ہاتھ کھڑا کریں. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اصلی طور پر. اچھا جی وہ آپ سے پہلے دے چکے تھے. جی 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 انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اگر یہ بچ گیا تو آپ کے لیے. جی اچھا سوال. اس سوال کے جواب میں مفاتیح الجنان ہے. چیٹنگ نہیں ہوگی بالکل، وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چیٹنگ کریں. لیکن آخری پارہ 30واں پارہ، 30ویں پارے میں 114 میں سے کتنی صورتیں؟ آپ نے جواب ضائع کر دیے. بتائیں جی. قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں کہ جو کلمہ ویل سے شروع ہو رہی ہیں؟ ہلاکت ہے یا جہنم ہے ان کے لیے، یا آگ ہے یا ہلاکت ہے؟ لفظ ویل. جی نہیں غلط. جی آپ بتائیں. یہ آپ ضائع کر رہے ہیں. نہیں 2 صورتیں، ایک سورہ ہمزہ ہے ایک اور سورہ بھی. نہیں 2 صورتیں جن کا آغاز ویل سے ہوا. ایک مطففین
ایک ہمزہ. قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے جس میں لفظ فا استعمال نہیں ہوا؟ آپ نے غلطی کی ہے، جواب درست ہے لیکن قاعدے کے مطابق ان کو نہیں جانا چاہیے نا. آپ کو مفاتی پہنچی ہے؟ ویسے بھی نہیں پہنچی لیکن حیثیت تھی. جی سورہ برکہ فاتحہ میں فے نہیں. جی آگے چلیں جی، ایک دو سوال اور پوچھ لیتے ہیں، اب انتخاب مشکل ہو جائے گا. حضرت یونس کو اللہ نے قرآن مجید میں کس صفت سے پکارا ہے؟ حضرت یونس کے لیے اللہ نے کون سی تعارف اور صفت منتخب کی؟ 147 نہیں. جی یہ آپ نے جواب ضائع کر دیا. ذُنُّون. وہ ہاتھ کھڑا کرنا تھا نا. آپ کو ابھی تک انعام نہیں ملا، یہ مفاتی ان کو پہنچا. جناب یونس کو اللہ نے قرآن مجید میں کس صفت کے ساتھ یاد کیا؟ ذُنُّون سے. ایک دو سوال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی پوچھتے ہیں. صاحب نون. اچھا یہ خود ایک کنایا ہے. عرض ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت کیا ہے، کتنا ہے؟ نہیں دیکھیے ضائع کر رہے ہیں، وہ مقدم ہے جنہیں ابھی تک انعام نہیں ملا. جی 10 نہیں 7 مہینے. ابھی آپ کا جو جواب ہم روکتے ہیں، کوئی اور بتائیں؟ نہیں سب سے قریب آ گئے ہیں. 7 مہینے 25 دن. ابھی ان کا جواب ٹھیک مانا جا رہا ہے لیکن وہ پیپر جو 20 اپریل کو لیا جائے گا 21 کو، اس میں 7 مہینے 25 دن ٹھیک مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا، دیکھ لیجیے. اچھا کون سا گورنر ہے اور کون سا امام کی فوج کا جرنیل تھا جس نے امام کے ساتھ غداری کی اور امیر شام کے ہاتھوں بک گیا؟ استغفر اللہ ربی. نہیں وہ پیچھے ہیں عبید اللہ کہنے والے. آ جائیے. عبید اللہ ابن عباس. جی آپ چلیں، آپ کا بھی آپ یہ بتا دیجئے کہ عبید اللہ ابن عباس نے کتنی رقم لی تھی، چونکہ آپ کی پور نگاہ نہیں پڑی تھی، کتنی رقم لے کے بکے تھے؟ 10 لاکھ. جواب درست ہے، جواب درست ہے. سوال اچھا وہ جن دوستوں کے ساتھ پہلے جن سے سوالات پوچھے گئے تھے اور ان کو انعامات نہیں ملے تھے وہ کون سے؟ کون سے؟ آپ ہیں. آپ کے پہلے 3، اس کے جواب میں آپ کو 1 انعام ملے گا. 3 جواب قرآن مجید. اچھا اور کون سے دوست تھے جن کے پہلے جواب تھے؟ آپ کو مفاتی مل چکی؟ ایک کو مفاتی پیش کر. جی آپ کو مفاتی مل گئی؟ پھر وہ میں آخری دن آپ کو پیش کروں. یہ قرآن مجید ابھی نہیں ہے، یہ استعمال جی استعمال کرو. کہیں تو یہ رکھ لیں، یہی رکھ لیجیے، یہ رکھ لیجیے. بسم اللہ. وہ نیا لے آئیں گے، کوئی بات نہیں. جی اور کون سے دوست؟
اگر آپ کو مفاتی نہیں ملی تو مفاتی لے لیں، ورنہ کل آپ کو کوئی دوسری کتاب دے دیں گے. اگر مفاتی مل چکی ہے پھر کل آپ کو کوئی دوسری کتاب دے دیں گے. 5 مفاتیح الجنان باقی ہیں، تو 5 سوال اور کر لیتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے سوال. عمر مبارک کتنی تھی؟ نہیں دیکھیں، ضائع نہ کریں سوال کو، جس سے آتا ہو صرف وہ یاد کر. 3 حصوں میں تقسیم ہے سوال. عمر مبارک کل کتنی ہے، اس میں سے عہد امامت کیا ہے، اور تیسرا حصہ کہ کتنے سال کوفہ میں گزارے اور کتنے سال مدینہ میں گزارے. 3 حصوں پر مشتمل ہے سوال. 47 سال 5 مہینے 17 دن یہ امام کا سن مبارک ہے. عہد امامت کتنا ہے؟ نہیں، وہ تو پچھلوں نے بتا دیا، جواب ضائع ہو گیا. اچھا، کوفہ میں امام نے کتنے سال گزارے؟ کتنے سال کوفہ میں گزارے؟ بتائیں. نہیں نہیں 5 سال کو میل بھائی کا جواب درست ہے. 5 سال کنفرم، 5 سال. 4.5 سال جی. امام کے ایک وفادار جرنیل کا نام بتائیں کہ مشکل ترین حالات کے باوجود جنہوں نے آخر وقت تک امام کا ساتھ دیا، اگرچہ ان پر تہمتیں بھی بہت زیادہ لگائی گئیں. قیس بن سعد، لیکن آپ نے ہوائی فائر کیا تو آپ اس کو جواب کو ضائع مانیں گے. جی. امام حسن مجتبیٰ کا کوئی خوبصورت جملہ جو سنائے اپنے ساتھ امام کی نسبت سے مفاتیح الجنان لے کے چلا جائے. کوئی خوبصورت کلمہ. جی. یہ کنفرم ہے کہ امام کا کلمہ میری نگاہ سے نہیں گزرا، لیکن وہ پڑھا ہے. اگر پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. نہیں، اب اگر آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے. جی اچھا. حاصل کریں اسے یاد کریں، اگر یاد نہیں کر سکتے اس کو لکھ لیں اور اپنے آپ کا جواب درست ہے، لیکن آپ سے پہلے انہوں نے ایک جواب دے دیا تو اسی پر کفایت کرتے ہیں. جی. ابھی 2-3 سوال اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. کون سے مقام پر شامی اور کوفہ کی افواج اکٹھی ہوئی تھیں اور وہاں پر امیر شام کے خطبے کے جواب میں جب کہ اس نے مولے متقیان کی شان میں گستاخی کی تو وہاں حضرت نے کون سے خوبصورت اور پرشکوہ کلمات ادا فرمائے؟ نخیلہ کے مقام پر کیا گفتگو ہوئی؟ آخر میں جو امام نے فیصلہ کن جملے کہتے وہ کیا تھے؟ نہیں، اپنی اور امیر شام کے ساتھ ایک گفتگو کی تھی، تقابل کیا تھا. تقابل ایک خاص جہت سے. جی ٹھیک. آپ کو انعام دیا گیا پہلے؟ ان کو انعام دے دیجیے. بالکل. جی سلامت رہے. ابھی جی فاتح ہے. سلام. جی بسم اللہ. یا تینوں ہیں. سلام. یہ سکہ ان کو دے دیجیے، وہ جو اینک والے بیٹھے ہیں.
یہ 313 سوالات ہیں بہت زبردست، لیکن ان میں سے میں نے کچھ سوال پوچھے، انہی پر اکتفا کرتے ہیں. دو یہ کل تقسیم کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کل پوچھ لیں. ابھی کتنا وقت بچے؟ وہ تقسیم حاضری والوں کو بھی کر دیجیے ابھی، یا بعد میں کریں؟ ہاں پھر ابھی کر دیجیے. لے وہ عزیزان کے جو بر وقت حاضر ہوتے رہے جلسات میں، اور سیکھنا ایک مرحلہ ہے، درس کا ایک ادب ہے کہ انسان اہتمام سے بر وقت آئے، تو وہ افراد یقیناً جائزے کے اور انعام کے مستحق ہیں. تو میرے خیال میں 20 سے 25 افراد ہیں، 30 یا 25. تو اب ان افراد میں انعامات تقسیم کر دیے جائیں. جو سب سے زیادہ وقت پر آتے رہے ہیں اور ریگولر آتے رہے ہیں. آگا یہ لے لیجیے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی خبر جو اسٹوڈنٹس وقت پر آتے رہے ہیں اور مطلب دن 5:30 بجے تک آئے ہیں، ان کے نام میں بتاؤں گا. وہ خوش نصیب والد صاحب سے گفٹ لیں گے. سب سے پہلے علی رضا، یہ ہمیشہ قدر میں 5:30 بجے ادھر موجود ہوتے تھے، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے درس جلدی جلدی آ رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. علی رضا اور توقیر شاہ، ماشاء اللہ سے یہ بھی پہلے سے موجود ہوتے تھے. عمران حکیم، آگے سر مصطفیٰ بھائی آپ بے شک بیٹھ کے پوچھ سکتے ہیں، ان کو گفٹ دیتا ہوں، آتے رہیں. یہ کرسی ہٹا نہیں میں سب ٹھیک مظفر، وسیم عباس، اون عباس، سلطان محمود، محمد عمران، محمد علی جون، علی نجیب، اظہر حسین، محمد سلطان، نور حسین، مسرور بھائی، عمران عباس علی، محمد رضا، ظفر عباس، ارتضا حیدر، ارتضا علی، عمران عباس صدیقی، محمد یعقوب، ظہیر عباس، نجف علی، شامل، انشاءاللہ تو میں وہ دوسری کتابیں دے دیجیے، 5 کتابیں، 5 کتابیں الگ کی وہ دے دیجیے مفادی کے علاوہ. وہ دے دیں، وہ دوسری
نہیں مفاتی کے علاوہ آوازیں بلند کر صلوات جی لے آئیے آپ، وقت نہیں بچا. اللہ یا رسول اللہ یا 3 اور دوست تھے کہ جن کو مفاتی مل چکی تھی ان کو. 3 دوست رہ گئے تھے جن کو مفاتی مل چکی تھی اور ان کے کہا گیا تھا دوسری کتاب، تو یہ ان 3 افراد میں تقسیم کرتے ہیں. جو تھے وہ آج ایک اچھا ان کو تو مل گیا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے احباب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خاندان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر صلوات بھیجیے. 5 منٹ باقی اور بھی کیک لے کے آیا جا رہا ہے. سو آج آپ کی ضیافت کے لیے اور امام کی میلاد کی نسبت سے کیک کاٹا جائے گا. تو جب تک کیک پہنچتا ہے وقت دعا ہے، تو وقت دعا میں امام کی کرامت اور امام کے جود اور امام کی عطا سے متعلق 2 سے 3 باتیں کرتے ہیں. امام کا لقب ہے کریم اہل بیت. آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ روئے زمین پر ختمی مرتبت کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے اور دوست دشمن اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے. آقا نے 25 حج گھوڑا، بہترین نسل کا اصیل گھوڑا ساتھ ہوتا تھا، اس کے باوجود پیدل چلتے تھے. پیدل اس طرح سے کہ پاؤں سے جوتا اتار کر پا پیادہ 25 حج فرمایا حضرت نے. آپ کے جود و عطا سے متعلق بہت ساری روایات ہیں، مستقل رسالے بھی ہیں. میں 1-2 سوال اور پوچھ لوں، 2 کتابیں باقی ہیں. ایک امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر، بالخصوص صلح الحسن پر سب سے بہترین کتاب جو 1400 سالوں میں لکھی گئی، اس کتاب کے لکھاری کا نام اور خود کتاب کا نام بتائیں. شیخ رازی آل یاسین، ان کی یہ بہترین شورا آفاق کتاب. ایک مرتبہ بنو امیہ اور بنو عباس میں یہ بحث چھڑی کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. یہ بحث چھڑی کہ کون سا قبیلہ سب سے زیادہ سخی پورے عرب میں. تو اب وہ بنو امیہ مصر تھے کہ ہم سب سے بڑے سخی، اور بنو ہاشم مدعی تھے کہ ہم سب سے بڑے سخی. طے ہوا کہ امتحان لیا جائے. نہیں میں روایت بیان کر رہا ہوں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس کی تائید میں آپ کو انعام پیش کرتا ہوں. یہ زیارت امام حسین، یہ پھر آپ خود لے لیجیے گا، لیکن میں روایت آپ کے استفادے کے لیے عرض کروں. تو 3 افراد بنو امیہ سے، 3 افراد بنو ہاشم سے، انہوں نے طے کیا کہ ہم دونوں قبیلوں کے 10-10 افراد کے پاس جائیں گے. جو زیادہ عطا کرے گا وہ عرب کا سخی ترین قبیلہ قرار پائے گا. بنو امیہ کے 3 افراد 10 امیر ترین اور ان کے زعم کے مطابق جو سخی ترین افراد تھے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے 1,00,000 درہم اکٹھا کیا. اور بنو ہاشم کے 3 افراد سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے، تو امام نے ان کو 1,50,000 درہم عطا کیا. پھر وہ امام حسین کے پاس گئے تو آقا نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کسی اور کے پاس گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کے بھائی امام مجتبیٰ کے پاس گئے تھے. پوچھا انہوں نے کیا عطا کیا؟ کہ 1,50,000 درہم. حضرت نے 1,50,000 میں سے 1 درہم کم کیا اور یہ ایک کم 1,50,000 درہم عطا کیا کہ میں اپنے بھائی حسن کی برابری نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ 3 افراد
حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے. انہوں نے بھی جب قضیہ پوچھا کہ مجھ سے پہلے گئے تھے، کہا حضرات حسنین کے پاس گئے تھے. انہوں نے کیا دیا، تفصیل بتائی. تو انہوں نے 2 درہم کم کر کے، تاکہ ہرگز حضرات حسنین کے ساتھ برابری نہ ہو. تو اب یہ 4.5 لاکھ کے قریب درہم لے کر پہنچے، اور جب پہنچے ادھر سے وہ 1 لاکھ لے کے آئے. یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں ایک فرد نے 1.5 لاکھ دیا، اور وہاں پر 10 افراد نے جو متمول ترین مانے جاتے تھے، شاید مالی اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط تھے، انہوں نے 1 لاکھ دیا. تو یہ نتیجہ طے ہوا کہ بنو ہاشم زیادہ بڑے سخی. اب ان کا کہ امتحان ہو گیا، آزمائش ہو گئی، تو یہ رقم جس سے لی تھی، چونکہ ضرورت کے لیے تو نہیں لی تھی، آزمانے کے لیے لی تھی، سو انہیں واپس کی جائے. یہ رقم اٹھا کر لے کے گئے. بنو امیہ کے 10 افراد کو وہ 1 لاکھ درہم جو لائے تھے وہ سب کو واپس دیا، سب نے واپس رکھ لیا. لیکن جب ان 3 کے پاس یہ 4.5 لاکھ درہم لے کے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے. ابھی کیک نہیں پہنچا تو میں امام کی سخاوت کا ایک اور واقعہ، سخاوت نہیں کہیں گے ہم، اس کو عطا کہیں گے. 4 حالتیں متصور ہیں، ان میں سے بالاترین جو کیفیت ہے یہ جود اور کرم، اور یہ وصف خدا ہے. اور وصف خدا کی مظہر ائمہ اہل بیت. یہ جو آپ رجب میں دعا مانگتے ہیں کہ یا من یؤتی من سأل و یا من یؤتی من لم یسأل، اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال کرتا ہے، اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا، بن مانگے عطا کرنے والے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے کے بدلے زیادہ عطا کرنے والے. اس وصف خدا کے مظہر تام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. شیخ رازی آل یاسین نے اپنی کتاب صلح الحسن میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ امام حسن مجتبیٰ ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک حبشی غلام بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور اس کے قریب میں ایک کتا بیٹھا ہے. وہ حبشی غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اپنے کتے کی طرف بڑھا دیتا ہے. امام رکے، جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ تو نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا کسی سے نہیں سیکھا. کہا پھر کیوں انجام دیتے ہو؟ کہا مجھے شرم اور حیا محسوس ہوتی کہ خود کھاؤں اور اس بے زبان جانور کو محروم رکھوں جو میرا خیال رکھتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے اپنے مالک کو بلا کے لاؤ. یہ حبشی غلام گیا، اپنے مالک کو بلا کے لایا. امام نے پوچھا کیا تم یہ باغ فروخت کرو گے؟ کہ نہیں، یہ بہت پھلدار ہے، بہت آمدنی کا ذریعہ ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا. فرمایا زیادہ رقم رکھ لو. بالآخر اسے راضی کیا اور باغ خریدا. پھر کہا کیا تم یہ غلام بیچو گے؟ کہ نہیں، یہ بہت باوفا اور مؤدب غلام ہے، میں اسے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے زیادہ قیمت دے کر مالک کو راضی کیا، غلام بھی خریدا اور باغ بھی خریدا. پھر اس غلام کو راہ خدا میں آزاد کیا اور یہ باغ خرید کر اسے تحفے میں دیا، اور فرمایا کہ حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں یہ تمہارے اس عمل کا صلہ. کریم اہل بیت ہے. یہاں تک کہ جب تک کیک نہیں آتا پھر میں بیان کرتا ہوں، ایک روایت اور عرض کر دوں. یہاں تک کہ جب امیر شام حج کے بعد مدینے آیا اور مدینہ میں اس نے درہم و دینار کے انبار لگا دیے، اہل مدینہ کو زور و زر سے خریدنے کے لیے، انہیں متاثر کرنے کے لیے، ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ شام سے اپنے ہمراہ درہم و دینار کی اور سونے چاندی کے سکوں کی بوریاں بھر کے لایا، خصوصاً یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے. سب کو پیغام بھیجا، اشراف مدینہ کو، اصحاب کو، تابعین کو،
اکابرین کو صبح سے شام تک تانتا بندہ رہا، لوگ آتے امیر شام سے ملتے، مصافحہ کرتے، اور پھر ان کو درہم و دینار کی ایک تھیلی حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے یہ دی جاتی۔ ایسا ہی ایک پیغام اس نے امام مجتبیٰ کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ بھی آئیے، لیکن سارا دن گزرنے کے باوجود امام تشریف نہیں لائے۔ بالکل اسی طرح کا وقت تھا۔ اب بتائیں روایت مکمل کریں یا کیک کاٹیں؟ روایت مکمل کریں۔ اسی طرح کا وقت ابھی آذان ہونے سے چند لمحے پہلے امام جب کہ نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جا کر امیر شام کی طرف بڑھے۔ 1000 ننگی تلواریں ہیں، اس کے اپنے گورنر، مشیر، خواص، سردار سب بیٹھے۔ ایسے میں جیسے ہی امام پہنچے تو یہ غصے سے پہلو بدلتے اٹھا، کہا میں سمجھ گیا کہ آپ نے کیوں تاخیر کی، مجھے رسوا کرنے کے لیے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ میرے پاس جو کچھ ہے تقسیم کر دوں، اور جب آپ آئیں تو آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچے۔ لیکن خیال رکھیے گا میں نے جتنا تمام اہل مدینہ میں تقسیم کیا اس سے زیادہ آپ کے لیے پہلے سے الگ کر کے رکھا۔ وہ سارا مال درہم و دینار امام کی طرف بڑھایا، اور اس کے بعد کہ جملہ کا یاد رکھیے گا اور آئندہ کے لیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں، یہ کہا۔ پھر امام کو اپنے ساتھ مسند پہ جگہ دی، امام بیٹھے تو اب اس نے دوسرا جملہ کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منک، میں آپ سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ یہ سنا تو امام نے فرمایا امیر شام حسن ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حسن تجھ جیسے شخص کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام اٹھے، اور جب اٹھے تو امیر شام کے غلاموں میں سے ایک اس کا مقرب خاص، غلام خاص، وہ اس درجہ مبہوت ہوا امام کے رخ جمال کی زیارت کرتے ہوئے، اگرچہ امیر شام کا غلام ہے لیکن جمال امام مجتبیٰ میں اتنا مستغرق ہوا، اتنا محو ہوا کہ بے خودی کے عالم میں جیسی امام اٹھے، یہ جلدی اس نے اٹھ کر اس نے امام کے نالین پاک کو سیدھا کیا، جوتیوں کو سیدھا کیا۔ جیسے اس نے یہ عمل کیا تو امام نے درہم و دینار کے اس انبار کی طرف اشارہ کیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف، فرمایا یہ رکھو، یہ میری طرف سے تمہارے اس عمل کا صلہ ہے۔ یہ کہا تو امیر شام کا دہن، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جتنی دولت میں حسن مجتبیٰ کو مرعوب کرنے کے لیے دے رہا تھا، وہ ساری دولت میرے ہی ایک غلام کو ایک معمولی سے کام کے صلے میں دے رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں اس کے پاس کوئی لفظ نہیں بچا۔ امام اٹھ کر جانے لگے، اور جانے سے پہلے امیر شام کی طرف مڑے اور یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو انا ابن فاطمہ الزہرا،